السلام علیکم، میں محمد دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش ولاگس پر. میں موجود ہوں چارسدہ میں، اور یہاں پہ ڈاگ سینٹر ہے. آج ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں کس طرح ڈاگس کو پالا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، ریکور کیا جاتا ہے، ان کی سرجری کی جاتی ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے اس ویڈیو. میرا نام ہے جاوید خان، اور یہ شیلٹر جو ہے یہ اس لوکیشن میں 2021 کے لگ بھگ یہاں ہم نے اسٹیبلش کیا تھا. اور سوچ اس کی یہ تھی کہ اس صوبے میں کے پی میں یہاں 35 ملین لوگوں کی آبادی ہے، اور یہاں پورے صوبے میں آوارہ کتے جو ہیں ان کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ، ریبیز اور دوسری جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اینیملز کی، کوئی چیز یہاں سہولتیں بالکل تھیں نہیں. سو مثال کے طور پر یہاں لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ہر روز ہمیں پتہ چلا کہ کوئی 20 یا 25 ڈاگ بائٹ اور ڈاگ ریلیٹڈ کیسز جاتے ہیں ان کے ای آر میں، ایمرجنسی میں. اور خدا نہ کرے اگر اس میں سے کسی کو بھی اگر ریبیز کے جراثیم ہو اور کسی کو کاٹا ہو تو اس بچے کی یا اس شخص کی کوئی ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں. ریبیز کا علاج دنیا میں نہیں ہے، آپ فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو اس جذبے کے ساتھ ہم نے کہا کہ بھئی اس کمیونٹی کے لیے ہم کوئی سروس کریں. پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو واپس پاکستان کو ہم کچھ دیں. ٹھیک ہے جی، چیریٹی ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں. تو ہم نے اپنے ہی ریسورسز استعمال کیے، اپنے دوستوں کے، فیملی کے، ویل وشرز کے. جیسے آج آپ آئے ہیں تو ہوپ فلی آپ یہ سب دیکھ کر آپ کو بھی کوئی جذبہ پیدا ہو کہ بھئی ہم کچھ کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ اسٹیبلش کیا، اور یہ 3-4 سال ابھی گزر گئے. ہم نے اس کمیونٹی میں کوئی 8,000 سے زیادہ جانوروں کی ویکسینیشنز ہم کر چکے ہیں، اور 4,000 سے زیادہ جو اسپے اور نیوٹر جس کو کہتے ہیں، میننگ کہ ان کی اسٹیرلائزیشن ہم کر چکے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ ان کے جو اور پپیز وغیرہ نہیں ہوں جب تک یہ جو صورتحال ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم اتنا بڑا ہے کہ ہم تو ایک چھوٹا ادارہ ہیں، ہمارے ریسورسز بھی بہت کم ہیں. تو یہ یا ہزاروں کی تعداد میں اس قسم کے جانور ہیں. مائی سیلف ڈاکٹر محمد حسنین زاہد، اور میں گریجویٹ ہوں یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور سے. بیسیکلی میرا جو رہائش گاہ ہے وہ فیصل آباد ہے، لیکن آئی ایم ورکنگ ہیئر ان چارسدہ. جو بھی کوئی اینیمل ہمارے پاس آتا ہے، ڈوگز آتے ہیں، ان کو ہم لوگ یہاں پہ سب سے پہلے کوارنٹین کرتے ہیں. یہ کوارنٹین کا ایریا ہے. کوارنٹین سے مراد یہ ہے کہ ان اینی کیس اگر کوئی اینیمل باہر سے کوئی انفیکشن لے کے آ رہا ہے، کوئی بیکٹیریل انفیکشن یا کوئی وائرل انفیکشن کسی طرح کا ہے، یا کوئی اسکن انفیکشن ہے، تو ہم لوگ اس کو کچھ دنوں کے لیے انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں، 14 سے 15 دن کے لیے، جہاں پہ اس کی فیڈنگ ہے پراپر ہے. اس کو جو ہے وہ آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے. آنے سے پہلے ہم لوگ اس کو ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر کوئی وائرل انفیکشن ہوگا تو وہ دوسرے اینیملس کو افیکٹ کر سکتا ہے. اس وجہ سے ہم لوگ اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جسٹ اگر انفیکٹڈ ہے تو وہ اسی تک محدود رہے، باقی اینیمل جو ہے وہ اس کی وجہ سے افیکٹڈ نہ ہوں. کوارنٹین کے اندر انڈیویجول کیجز ہیں، ہر جگہ پہ الگ الگ چھوٹا چھوٹا کیجز ہے. اگر کوئی اینیمل ایک دن میں 3 سے 4 اینیملز آ جاتے ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ علیحدہ علیحدہ رکھ سکیں، وہ اپنا بھی ایک دوسرے کو انفیکشن جو ہے وہ نہ پھیلائیں. ریبیز کے لیے تو ٹائٹر ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ کچھ سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بیکٹیریل انفیکشنز یا وائرل انفیکشن اس طرح سے ہیں کہ جو دوسرے اینیملز کو لگ سکتے ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس اسپیشلائزڈ کٹس ہیں جو ہم لوگ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں ریبیز کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس پاروو کی ہیں، ڈسٹیمپر کٹس ہیں، CBC مشینز ہیں ہمارے پاس جو ہم لوگ پراپرلی جب انالائز کرتے ہیں بلڈ سیمپل سے کہ اینیمل کو اگر انفیکشن ہے تو وہ کس حد تک پہنچا ہوا ہے. اور ساتھ میں جب ہم لوگ ان کے وائرل انفیکشنز کرتے ہیں، اگر کوئی پازیٹیو آتا ہے دین پھر ہم لوگ اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں. اگر کوئی نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ اس کو آبزرویشن میں رکھتے ہیں دوسرے اینیملس کے ساتھ. پھر بھی اس کو دھیان سے چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ دوسرے تک نہ پھیلے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو وہ کاٹ لے یا وہ ریبیز لگ جائے، یہ وہ پھر بیٹھ کے لوگ روتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا. تو بھئی پہلے سے آپ پلاننگ کرو. ٹھیک ہے نا جی.